بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور کر دے۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیالات آتے ہیں اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسوں کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے رہتے ہیں اور کبھی غربت کی حالت ہمیں پریشان کرتی رہتی ہے۔ اور کبھی تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ انہی خیالات میں نمازی گم ہوتا ہے کہ امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز، روزہ، حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہیں کہ جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ کے دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ جنسی خواہشات ہی تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے اور انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہمیں کیوں آتے ہیں اور ان خیالات کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے کہ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح کیا جائے؟ آئیے پہلے ہم احادیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ایک شخص نے آ کر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ میرا ذہن تو گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین کرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اس طرح پاتے ہو، یعنی کیا گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اس جملے یعنی ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں، مثلاً اللہ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کبھی باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیم ہے، ازل سے ہے اور ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے کہ تم ان وساوس کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور ان کو برا سمجھتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہو اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وساوس میں مبتلا اشخاص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہیں آ کر وساوس ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے میں ہمیشہ سے ہی کوشش میں لگا ہوا ہے اور قیامت تک شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہے گا۔ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ انسان رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو مان لے۔ حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شیطان کے جال کو وسوسے کی حد تک ہی محدود کر دیا گیا ہے، اس سے آگے شیطان کو بڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں دی گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا ہے اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ مومن کے دل میں وسوسوں کے پیدا ہونے سے مومن کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو نیک کام کرنے کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا
اور جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم ہوتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کاموں میں سست روی اختیار کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں۔ وہ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر سے باہر جاتے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے شریعت کے خلاف وسوسوں میں رہتے ہیں۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے اور اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک خیالات لاتا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ، مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لایا۔ ایک اور روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے کہ یہ مومن میرے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کریں، عمرہ، حج، زکوٰۃ ادا کریں اور ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، وہ واحد ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ ہی ہے، اور حرام کمائی سے اجتناب کریں۔ حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے حرام کمائی سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں سما جائیں تو شیطان کبھی بھی ہمیں شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے علی، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ان سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کاموں کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفور یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو۔ ناظرین، اگر آپ اس عمل کو اپنا لیں گے تو آپ کو برے خیالات آنے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے مندرجہ ذیل اعمال کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ ان کلمات کا ورد کریں گے تو ہمیشہ ہی آپ جنسی خیالات اور ہر طرح کے شیطانی شکوک و شبہات اور وسوسوں سے بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو تمام شیطانی وسوسوں سے پاک فرمائے اور ہمیں شیطانی اعمال سے دور رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔